وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض وقال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده صدق اللہ العظیم. 8 قسم کے مالوں میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. ان میں سے 7 کا بیان گزر چکا. 8ویں قسم کا مال جس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ ہے زمین کی پیداوار. اس میں بھی زکوٰۃ آتی ہے چاہے کسی بھی شکل میں. زمین کی پیداوار چاہے کسی بھی شکل میں ہو اس میں زکوٰۃ آتی ہے. اور اس زکوٰۃ کا نام عشر ہے. خاص نام ہے اس کا عشر. عشر کے معنی 10واں حصہ یا نصف عشر یعنی 20واں حصہ. ابھی میں آپ کو سمجھا دوں گا, بہت آسان ہے. 10% یا 5%. قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ. تم خرچ کرو اس پاکیزہ مال میں سے جس کو تم نے کمایا ہے. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ. اور اس مال میں سے بھی جو ہم نے نکالا ہے تمہارے لیے زمین سے. یہ پیداوار کی زکوٰۃ قرآن کریم سے ثابت ہے. دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. کھیتی کٹائی جب آپ کاٹیں اسے تو اس کا حق جو اللہ نے واجب کیا ہے اس کو ادا کرتے. یہ زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ ہے جو مستقل بیان کی گئی ہے قرآن کریم میں. زمین کی پیداوار چاہے کسی بھی شکل میں ہو. اناج ہو تب زکوٰۃ ہے, سبزی ہو تب زکوٰۃ ہے, فروٹس ہوں تب زکوٰۃ ہے. کسی بندے نے بانس بمبو اگائے ہیں تب زکوٰۃ ہے. اگر بانس خود بخود اگے ہوئے خود رو ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں. لیکن بندے نے اگایا ہے تو بمبو میں بھی کیا ہے, زکوٰۃ ہے. حتیٰ کہ اگر بندے نے چارہ اگایا ہے تو چارے میں بھی زکوٰۃ ہے. گنا ہے تو گنے میں بھی زکوٰۃ ہے. کسی بندے نے گیہوں بوئے ہیں اور اس کے ساتھ سرسوں بھی ڈالی ہے تو دونوں میں زکوٰۃ ہے, گیہوں میں بھی اور سرسوں میں بھی. عام طور پر کاشتکار بیچ میں غلہ اور اناج لگاتے ہیں اور اطراف میں چارہ وغیرہ لگاتے ہیں تو اس میں بھی زکوٰۃ آئے گی. جو گھاس خود بخود اگ جاتی اس میں زکوٰۃ نہیں, لیکن جس کو اگایا جاتا ہے اس میں کیا فرض ہوگی, زکوٰۃ فرض ہوگی. ہاں اگر کسی بندے نے اپنے مکان کے صحن میں واڑا جس کو اپنے بولتے ہیں آگے کی طرف ہوتا ہے یا پیچھے کی طرف گھر کا صحن ہے, واڑا ہے, اور اس صحن میں اس نے کچھ اگایا ہے, پھل فروٹس ہے یا کوئی بھی چیز اگائی ہے. دیہاتوں میں خوب ہوتا ہے, نیمبو ہے فلاں ہے یہ سب اپنے گھر کا کھاتے ہیں وہ لوگ. تو گھر کے صحن میں اگر کچھ اگایا ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی. الگ سے زمین ہے اور اس میں اگر کاشت ہوئی ہے تو پھر اس میں زکوٰۃ کیا ہوگی, فرض ہوگی. زمین کی پیداوار میں زکوٰۃ ہے کتنی؟ 5%
یا 10%؟ بہت چھوٹا سا مسئلہ ہے، سمجھ لیجیے۔ اگر سینچائی یعنی پانی پلانے میں خرچ ہوا ہے تو زکوٰۃ 5% ہوگی، یعنی 100 کلو اناج میں 5 کلو۔ اور اگر سینچائی فری کے پانی سے ہوئی ہے، بارش سے سینچائی ہوئی، یا نہر کا وہ پانی جو مفت میں ملتا ہے اس سے سینچائی ہوئی، مفت کے پانی سے سینچائی ہوئی ہے، تو پھر زکوٰۃ ڈبل ہو جائے گی، 10%۔ سمجھے؟ صرف یہی دیکھنا ہے کہ پانی پر خرچ ہوا ہے یا پانی پر خرچ نہیں ہوا۔ اگر خرچ ہوا ہے تو 5%، نہیں ہوا تو 10%۔ دوسرے جو اخراجات ہوتے ہیں، ہل چلانے کا خرچ، جوتنے کا خرچ، اور دوائی وغیرہ ڈالتے ہیں اس کا خرچ، ان خرچوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، پانی کے خرچ کا اعتبار ہے۔ جیسے بہت سی جگہوں پر پانی کی قلت ہوتی ہے، بندہ بورنگ کراتا ہے اور پھر موٹر سے پانی چلاتا ہے، یہ پانی کا خرچ ہو رہا ہے، زکوٰۃ آدھی ہو جائے گی۔ بہت سی جگہ پر بندہ پانی خریدتا ہے، اس کے پاس بور نہیں ہے لیکن بغل والے کے پاس بور ہے، تو پانی خریدے گا، پانی خرید کے سینچائی کرے گا، تو پانی پر خرچ آئے گا۔ تو جہاں بھی پانی پلانے پر خرچ آئے گا تو زکوٰۃ 5% ہوگی، اور اگر پانی فری کا ملا ہے تو پھر زکوٰۃ 10%۔ زمین کی حالت 3 طرح کی ہوتی۔ نمبر 1، مالک خود کاشت کر رہا ہے، بندے کی زمین ہے اور بندہ خود کھیتی کر رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جب کھیتی پک جائے تو زکوٰۃ نکال دے، 10% یا 5%۔ نمبر 2، بندے کی زمین ہے اور اس نے دوسرے بندے کو کرائے پر دی ہے، اب کھیتی کرایہ دار کرے گا، مالک نہیں کرے گا، تو زکوٰۃ کس پر آئے گی؟ جو کھیتی کرے گا اس پر۔ کھیتی کون کر رہا ہے؟ کرایہ دار کر رہا ہے، بھاڑوت کھیتی کر رہا ہے، تو زکوٰۃ بھی بھاڑوت پر آئے گی، کرایہ دار پر آئے گی، مالک پر زکوٰۃ نہیں۔ مالک تو کرایہ لے گا، یہ کیش ہے، کیش، یہ کیش کے بیلنس میں ایڈ ہو جائے، خرچ ہو جائے تو ٹھیک ہے، خرچ نہ ہو تو سال پورا ہونے پر اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ رہی زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ، تو جو کاشت کر رہا ہے وہ دے گا۔ کبھی کبھی بندہ کسی غریب کو فری میں زمین دیتا ہے کھیتی کرنے کے لیے، جاؤ یہ اتنا زمین کا ٹکڑا ہے، کھیتی کرو، اپنا گزر بسر چلاؤ، کوئی کرایہ نہیں، عاریت کے طور پر استعمال کے لیے دیا ہے، تو اس صورت میں بھی مالک پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، بلکہ جو کھیتی کر رہا ہے کاشتکار اس پر ہوگی۔ لیکن یہاں ایک نازک مسئلہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ مسلمان کی زمین ہے، کس کی؟ مسلمان کی، اور اس نے غیر مسلم کو عاریتاً دی ہے، مسلمان ہے اس کے پاس زمین ہے، غیر مسلم اس کا دوست ہے جو غریب ہے، اس نے کہا لو میری 2 بیگھہ زمین میں کھیتی کرو اور کھاؤ، تو یہ جو کاشتکار ہے یہ تو غریب ہے اور یہ کافر ہے، مسلمان نہیں، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، لیکن مالک پر فرض ہو۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ ہاں، تو اب اگر کسی مسلمان نے غیر مسلم کو عاریتاً دی ہے زمین، کرائے پر نہیں، عاریتاً دی ہے، تو پھر اس کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، کتنی پیداوار ہوئی ہے اس کا حساب کتاب کرے، اور چاہے تو اس سے بھی کہے بھائی مجھے زکوٰۃ نکالنی ہے، میری مدد کرو اس میں نے تو آپ کو فری میں دے رکھی ہے زمین، تھوڑی مدد کر دو تاکہ میں کیا نکالوں، زکوٰۃ نکالوں، میرے لیے سہولت ہو جائے۔ کبھی کبھی مالک اپنی زمین بٹائی پر دیتا ہے، کرائے پر نہیں، بٹائی پر۔ بٹائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک بندے کی زمین ہے اور دوسرا بندہ اس میں کھیتی کرتا ہے، اور معاملہ طے ہوتا ہے کہ اپنا 50-50 رہے گا،
آدھا تمہارا آدھا میرا، یا پونا میرا پاؤ تمہارا، آپس میں طے کر لیتے ہیں۔ تو اگر زمین بٹائی پر ہے، مالک کا آدھا کسان کا آدھا، تو جب پیداوار ہو جائے تو مالک اپنا آدھا لے اور اپنی زکوٰۃ اس میں سے نکالے، اور کاشتکار اپنا آدھا حصہ لے لے اور اس کی زکوٰۃ وہ خود نکالے۔ یہاں پر ایک مسئلہ سمجھنے کا ہے کہ پیداوار کی زکوٰۃ جب تک نہ نکالی جائے وہاں تک اس کو استعمال میں نہیں لینا چاہیے۔ اناج پیدا ہوا، آپ نے استعمال بھی شروع کر دیا، تو اب 10واں یا 20واں حصہ یعنی 10% یا 5% کیسے پتا چلے گا؟ آپ تو کھا چکے ہیں، آپ تو لوگوں کو دے چکے ہیں۔ پہلے آپ حساب کر لو کتنا اناج ہمارے پاس ہے۔ وہ اندازہ لگانے والے لگا لیتے ہیں کتنا اناج ہے، تھوڑا زیادہ ہی اندازہ لگاؤ کہ اتنا غلہ ہوا ہے، تو اس میں سے ہمیں کتنا دینا ہے کہ 10% دینا ہے، کہ 10% کتنا ہوتا ہے کہ 100 کلو، چلو گنو 100 کلو وزن کرو، 100 کلو وزن کر کے الگ کر دو، یہ اللہ کا حق ہے، آپ نے الگ کر دیا، اب یہ پورا آپ کا ہے، کھاؤ کھلاؤ جو کرنا ہے وہ کرو۔ پہلے حساب ہو جانا چاہیے زکوٰۃ کا، اس کے بعد استعمال میں لانا چاہیے۔ اور اگر بندے نے غلطی سے استعمال کر لیا ہے تو پھر اندازہ لگانا چاہیے کتنا ہم نے استعمال کیا، اس کو بھی ایڈ کرو اور پھر کل کا حساب کر کے اس کی زکوٰۃ الگ کرو۔ میرے خیال سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، آ گئی ہے نا؟ ایک مسئلہ ہے کہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے کھیتی کی ہے، اوریجنل مال ہے بالکل ہاتھ کا، تو سارا غلہ میں ہی رکھ لوں، میں کھاؤں گا، میری ضرورت کوئی کافی نہیں ہے، مجھے تو اور بھی خریدنا پڑے گا بازار سے، تو یہ سارا میں رکھ لوں، اور جو 10% زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس کے بدلے میں پیسے دے دوں، یا بازار سے اناج خرید کر دے دوں جو ہماری زمین کے اناج کے ویلیو کے برابر ہے، تو ایسا بھی کرنا درست ہے۔ اندازہ لگایا کتنا مال ہے کہ 100 کوئنٹل گیہوں ہے، کہ 100 کوئنٹل پہ زکوٰۃ کتنی کہ 10%، تو 10 کوئنٹل گیہوں زکوٰۃ میں فرض ہوتے ہیں، کہ یہ جو گیہوں یہاں ہے میرے کھیت کا گیہوں، اس کی قیمت کیا چل رہی کہ 1000 روپے کوئنٹل، تو 10 کوئنٹل کے کتنے ہوئے 10,000، بندہ 10,000 روپے الگ کر لے کہ یہ 10,000 روپے زکوٰۃ، یا یہ جو گیہوں ہے 1000 روپے کوئنٹل، اسی قیمت کے بازار سے 1000 روپے کوئنٹل والے گیہوں خرید لے 10 کوئنٹل اور وہ بانٹ دے، تب بھی درست ہے۔ تو اپنی پیداوار خود استعمال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن زکوٰۃ کا جو حصہ ہے وہ پیسوں کی شکل میں یا غلے کی شکل میں اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ سرکار کاشتکاروں کو سبسڈی دیتی ہے، بجلی پر سبسڈی دیتی ہے، اس سے ان کا بجلی کا بل جو ہے کم ہو جاتا ہے یا کبھی معاف ہو جاتا ہے۔ تو بجلی پر سبسڈی دینے یا نہ دینے کی وجہ سے زکوٰۃ کی مقدار پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ سرکار نے لائٹ بل میں 50% سبسڈی دے دی، 50% معافی دے دی ہے، 50%، تو اس مدد کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بندے کو 10% زکوٰۃ دینی ہے تو 10%، 5% دینی ہے تو 5%۔ فرق صرف پانی سے پڑتا ہے کہ پانی فری میں ملا ہے یا پانی خرچ سے اس نے لیا ہے۔ اسی طرح زمین ہے، کھیت ہے، اور اس کھیت میں شہد کی مکھیوں نے چھتا لگایا، مد پوڑو، شہد کی مکھیوں نے چھتا لگایا، تو اس شہد پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ جب بندہ پیداوار کی زکوٰۃ نکالے گا تو اس شہد کی بھی زکوٰۃ نکالے، 10% زکوٰۃ اس میں بھی کیا ہوگی فرض۔ اگر 100 کلو شہد پیدا ہوا ہے تو اس میں سے 10 کلو شہد یہ اللہ کے راستے میں دینا ہے اس کو۔ ایک ہوتا ہے
نرسری جس میں شہد کی مکھیوں کو پالا جاتا ہے اور شہد بنایا جاتا ہے. پہلا مسئلہ وہ جنگلی مکھیوں کا ہے اور دوسرا شہد کی نرسری ہوتی ہے جہاں وہ شہد کی مکھیوں کو پالتے ہیں اور پھر کھانا وغیرہ دیتے ہیں اور پھر وہاں شہد پیدا ہوتا ہے. تو یہ تو سارا مال تجارت ہے. یہ جو مکھیاں ہیں یہ شہد بنانے کی مشین ہے اور جو شہد ہے وہ مال ہے. جب بندہ وہ مال بیچے گا اور اس کا جو کیش بنے گا یا حساب کتاب کے دن جتنا شہد اس کے پاس اسٹاک میں موجود ہوگا اس شہد کی قیمت پر 2.5% زکوٰۃ کیا ہوگی؟ فرض ہوگی. یہ مال تجارت ہے, اس پر 2.5% زکوٰۃ آتی. بہت سے لوگ مچھلی پالتے ہیں بڑے بڑے تالابوں میں. ان کا کاروبار ہی ہے, بیج ڈالتے ہیں اور مچھلیاں پیدا ہوتی ہے, وہ مچھلیاں بیچتے ہیں. تو جب حساب کا دن آئے تو اندازہ کرنا پڑے گا. جو آدمی اس کی مہارت رکھتا ہے اس کو بلا کر اندازہ کروانا ہوگا کہ اتنے بیج ہم نے ڈالے تھے اور پوزیشن یہ ہے, بتاؤ کتنا مال ہے. وہ اندازہ کر کے بتا دے گا کہ آپ کے پاس 10 لاکھ کا مال ہے. تو 10 لاکھ کا مال ہے تو اس کی زکوٰۃ آپ کو 2.5% کے حساب سے نکالنی ہوگی. اب ہم مچھلی کو گن نہیں سکتے کہ چلو جال ڈالو اور ساری مچھلیوں کو پکڑو, پکڑ کے حساب کتاب کرو. یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے شریعت نے اندازے پر اعتماد کیا کہ اندازہ کرو کتنے کا مال ہے, جتنے کا مال ہے اس حساب سے زکوٰۃ فرض ہو. اسی طرح مرغی کے فارم, مرغیوں کے فارم یہ بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں. بعض فارم وہ ہے جس میں جو مرغیاں ہیں اس کو بیچنا مقصود نہیں بلکہ انڈے حاصل کرنا اور انڈوں کو بیچنا مقصود ہوتا ہے. تو اس صورت میں مرغیوں کی جو قیمت ہے اور ویلیو ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. یہ انڈے بنانے کی مشینیں ہیں اور مشینوں پر زکوٰۃ نہیں آتی. ہاں, وہ مرغی فارم جہاں مرغیاں بیچی جاتی ہیں, بچے بھی پیدا ہوتے ہیں, بیچتے بھی ہیں, تو پھر حساب کتاب کے دن ٹوٹل مرغیوں کی ویلیو کیا ہوتی ہے. مثال کے طور پر 1 لاکھ کی مرغیاں ہیں تو اس پر 2,500 روپے زکوٰۃ فرض ہوگا. یہ چند مسائل تھے زمین کی پیداوار سے متعلق. آخری بات, پہلے جو 7 قسمیں آئی زکوٰۃ کے مال کی, 7 قسمیں, سونا چاندی وغیرہ, ان میں اور زمین کی پیداوار میں 5 فرق ہیں. نمبر 1, زمین کی پیداوار کا کوئی نصاب نہیں ہے کہ 10 کونٹل ہو تو زکوٰۃ فرض ہوگی, اس سے کم میں زکوٰۃ فرض نہیں. ایسا کوئی نصاب نہیں ہے. زمین کی پیداوار میں صرف حساب ہے. 10 کلو اناج ہوا اس میں بھی زکوٰۃ فرض ہو, تھوڑی سی سبزی ہوئی تو اس میں بھی زکوٰۃ فرض ہوگی. تو پہلا فرق یہ ہے کہ ان 7 چیزوں میں نصاب ہے, سب کا نصاب ہے. سونے کا نصاب, چاندی کا نصاب, تجارت کا مال ہے اس کا نصاب, اونٹ کا نصاب, لیکن یہاں کوئی نصاب نہیں. نمبر 2, ان 7 میں نصاب کے اوپر سال گزرنا ضروری ہے. یہاں پر سال گزرنا بھی ضروری نہیں. اگر سال میں 1 بار پیداوار ہوئی تو 1 مرتبہ زکوٰۃ, اگر 2 مرتبہ پیداوار ہوئی تو پھر 2 مرتبہ زکوٰۃ دینی, اور 3 بار پیداوار ہوئی پھر 3 بار زکوٰۃ دینی. تو سال گزرنا یہاں پر شرط نہیں ہے. تیسرا فرق, ان 7 کا مالک یعنی سونے چاندی روپیے پیسے, ان نصابوں کا مالک نابالغ بچہ یا بچی ہے یا پاگل ہے تو ان میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. جبکہ زمین کی پیداوار کا مالک اگر بچہ ہے, چاہے وہ نابالغ یا پاگل ہے, تب بھی اس میں زکوٰۃ فرض ہوگی. 5واں فرق, ان 7 میں
زکوٰۃ کی مقدار متعین ہے، فکس ہے، 2.5%، سونا چاندی نقد اور مال تجارت میں 2.5%، نہ وہ کم ہوتا ہے نہ وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اونٹ ہے، اس میں بھی پورا نصاب متعین ہے، 5 اونٹ ہو تو یہ پھر یہ سب طے ہے۔ گائے بھینس میں بھی طے ہے، بکریوں میں بھی طے ہے، لیکن زمین کی پیداوار میں زکوٰۃ کی مقدار طے نہیں ہے، وہ بدلتی ہے، کبھی 5 کبھی 10، کبھی 5 کبھی 10، اور ان ساتوں میں بدلتی نہیں۔ یہ 5 فرق ہے۔ یہاں پر پہنچ کر مال زکوٰۃ کا بیان ختم ہوا۔ مال زکوٰۃ کی 8 قسمیں تھیں نا، سونا چاندی کیش مال تجارت زمین کی پیداوار اونٹ گائے بھینس بکریاں، یہ 8 طرح کے مال ہیں جن میں زکوٰۃ فرض ہوتی۔ لوگوں کو الجھن ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے مال کو دیکھ لیں کہ یہ ہمارا مال 8 میں سے ہے یا نہیں۔ اگر 8 میں سے ہے تو زکوٰۃ فرض ہوگی، اور 8 میں سے نہیں ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہو۔ کل کے بیان میں ایک مسئلہ ایڈ کر لو۔ بہت سے لوگ دلالی کا کام کرتے ہیں، گاڑی خریدتے ہیں بیچتے ہیں، پلاٹ لیتے ہیں بیچتے ہیں، فلیٹ لیتے ہیں بیچتے ہیں، وہ مالک نہیں ہوتے۔ اس کی دکان ہے بہت بڑی، ایک آدمی کو اپنی اسکوٹر بیچنی ہے تو لے کر گیا کہ یہ اسکوٹر بیچنی ہے، کہ ہاں بکوا دیں گے، رکھ دو یہاں پہ، نفع ملے گا تو اس میں اتنا میرا، 10% نفع میرا، کہ چلو ٹھیک ہے رکھو۔ اب یہ جو اسکوٹر ہے یہ اس کی ملکیت کی نہیں ہے، تو یہ جو دلال ہے اس پر کوئی زکوٰۃ فرض ہونے والی نہیں۔ ہاں اس نے اسکوٹر کو بیچ دیا اور پھر نفع میں کیش رقم آئی اور وہ بیلنس میں جمع ہوئی تو حساب کے دن اس کا حساب ہو کر اس پر زکوٰۃ کیا ہوگی؟ فرض ہوگی۔ اور اس اسکوٹر پر حساب کے دن مالک پر بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ کیوں؟ مالک نے تو اسکوٹر چلانے کے لیے خریدا تھا، اب پرانا ہو گیا تو اس نے لا کر کے دلال کو دے دیا کہ بکوا دو، تو مالک پر بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی اور دلال پر بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ ہاں آدمی خریدتا ہے اسکوٹر گاڑی وغیرہ خریدتا ہے، وہ خرید کے دلال کو دیتا ہے تاکہ وہ بکوائے، تو پھر یہ مال زکوٰۃ ہے، مالک کے اوپر 2.5% زکوٰۃ کیا ہوگی؟ فرض ہوگی۔ 10 اسکوٹر ایک آدمی نے خریدے، اس کے پاس پیسے پڑے ہوئے تھے کہ چلو تجارت کرتے ہیں، تو 10 اسکوٹر تھوک سے اٹھا لیے اور لا کر دلال کے یہاں پر رکھ دیے۔ حساب کا دن آ پہنچا تو 10 اسکوٹر کی آج کیا ویلیو ہے، اس ویلیو پر زکوٰۃ کیا ہوگی؟ فرض ہوگی۔ اب کل انشاءاللہ زکوٰۃ کس طریقے سے ادا ہوتی، یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور سمجھنے کا مسئلہ ہے، اس کو کل سے سمجھیں گے انشاءاللہ، 2 دن اس میں لگیں گے۔ زکوٰۃ کس طریقے سے ادا ہوتی، 3 عنوان ہو چکے۔ زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں، زکوٰۃ کس پر فرض ہے، زکوٰۃ کتنی قسم کے مالوں میں فرض ہوتی ہے اور کب، یہ بیان پورا۔ اب ایک ہی ٹاپک باقی ہے، زکوٰۃ کس طریقے سے ادا ہوتی ہے، کل سے شروع کریں گے، اللہ آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے پاس غلہ ہوتا ہے، اس میں وہ پیسے ڈالتے رہتے، جمع کرتے ہیں، تو جب حساب کا دن آئے تو اس غلے کو توڑ دینا ہے اور پیسے گن کر دوسرے غلے میں ڈال دینا تاکہ اس کی زکوٰۃ صحیح معنوں میں ادا ہو جائے، یہ ضروری ہے۔ آپ غلہ توڑو گے تو کوئی گناہ نہیں ملے، مال کو ضائع کرنے کا گناہ نہیں ہوگا، حساب کے لیے آپ نے توڑا ہے۔ میں آیا تھا لیکن نکل گیا، میں نے سوچا تھا کہ آج آپ کے سامنے بیان کروں۔ کیوں علم ترا پڑھنی ہے آپ کو؟ پوچھ رہے ہیں، انہوں نے مسئلے کو گول کر دیا ہے، اب میں اس کو کھول رہا ہوں۔ دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے قول باندھا اور وہی آئی، علم ترا پڑھو، کیا پڑھو؟ وہی آ گئی کہ علم ترا پڑھو۔ اب حضرت کی زبان سے نکل گئی اذا زلزلت الارض زلزالہا، اب حضرت نے کہا کیا کریں کہ چلو یہ بھی پوری کر لیتے ہیں، پھر وہی پر عمل بعد میں کر لیں، تو اذا زلزلہ پوری کی اور اس کے بعد کیا پڑھی؟ علم ترا۔ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک
رکعت میں آپ 2 صورتیں پڑھنا چاہیں تو پڑھ، اور اذا زلزلہ جب آپ نے پڑھ لی تو وہی کافی ہے، اب الم ترا پڑھنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، اس کو دوسری رکعت میں پڑھ لینا، کوئی حرج نہیں۔ غیر مسلم کے ہاتھ سے ذبح کیا ہوا جانور، چاہے بکرا ہو، چاہے مرغا ہو، چاہے کوئی بھی جانور، وہ مردہ ہے، اس کو کھانا حرام اور ناجائز ہے، چاہے اس نے 1000 مرتبہ بسم اللہ پڑھی ہو، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، پھر اس نے کاٹا ہو۔ ذبیحے کے حلال ہونے کے لیے پہلی شرط ہے کاٹنے والا مسلمان ہو، پہلی شرط، وہی فوت ہو گئی، اور بھی شرطیں ہیں۔ ارادہ کیا ہے میں نے کہ یہ بیان ذرا پورا ہو جاوے تو پھر قربانی کے مسائل بھی آپ کے سامنے پیش کر دیں گے انشاءاللہ، اس میں یہ ذبیحے کے مسائل بڑے اہم ہیں۔ آج کل تو ذبیحے میں بہت کوتاہی چل رہی، آپ بات غیر مسلم کی کر رہے ہو، ہم تو مسلمانوں سے شکوہ کناں ہے، غیر مسلم کی کیا بات کر رہے ہو؟ مسلمانوں کا حال ٹھیک نہیں، جو کاٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں کہ بسم اللہ بھی پڑھنے کی، بسم اللہ نہ پڑھے تو کیا مسئلہ ہے، اور ہم دھڑا دھڑ گوشت کھا رہے ہیں۔ یہ حرام گوشت ہے جو ہم کھا رہے ہیں، یہ اثر کرے گا، یہ پوائزن ہے، عبادت میں جی نہیں لگنے کا، گھر میں جھگڑے بھی ہوں گے، دماغ گرم رہے گا، روزی میں برکت دکھائی نہیں دے گی، بیماریاں بھی آئے گی، یہ حرام ہے۔ جس طرح سور کا گوشت کھانا حرام ہے، اسی طرح غیر مذبوحہ جانور جس کو شرعی طریقے کے مطابق ذبح نہیں کیا، بالکل سور کی طرح اس کو کھانا بھی حرام۔ اب آپ کھا رہے ہیں، آپ مرغا کھا رہے ہیں، آپ سور کھا رہے ہیں، اللہ کے یہاں جو سور اثر کرے گا وہی یہ مرغا بھی اثر کرے گا۔ میں آپ کو میرا واقعہ بتاؤں، میں اپنا آنکھوں سے دیکھا ہوا سورت شہر کا، ایک دکان پہ ہم لوگ گئے خریدنے کے لیے مرغے کا گوشت، پہلے کی بات ہے، 2-4 سال پہلے کی بات، تو اچانک میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ذرا دیکھ لیں کہ کاٹ رہے ہیں تو کیا حال ہے۔ تو میرے دوست ساتھ میں تھے، بائک پر ہم لوگ نے کہا دور ہی کھڑے رکھو ذرا دیکھتے ہیں کیا ہے۔ دور سے ہم نے دیکھا ایک بچہ ہے، 15-16 سال کا بچہ ہے، اس کو کاٹنے کے لیے بٹھا کے رکھا ہے، گانا چل رہا ہے، مچل رہا ہے گانوں پر، اور منہ میں ویمل ٹھوس رکھی ہے، بات کرنے کی بھی اس کے اندر ہمت نہیں، اتنی ویمل منہ میں ٹھوس رکھی۔ بسم اللہ سوچنے سے زبان حلال نہیں ہوگا، زبان سے پڑھو گے تو وہ حلال ہوگا۔ اب اگر آپ اس سے پوچھو گے ارے میں تو بسم اللہ پڑھتا ہوں، بھائی زبان تو ہلی نہیں کہ میں دل میں پڑھتا ہوں، وہ جانور حلال نہیں ہے۔ اور بعد میں ہم نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ 50%، یہ میں بہت احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں، 50% کھاٹکیوں کو مسائل معلوم نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جہاں سے آپ گوشت خریدتے ہیں آپ ضرور بھی ضرور ان کی خبر رکھیں کیا حال چال ہے ان کا۔ ہم نے سوچا انشاءاللہ ایک پروگرام کھاٹکیوں کے لیے کرنے کا ہم نے سوچا ہے، اس میں کھاٹکیوں کو بلائیں گے اور ان کو مسائل سمجھائیں گے۔ آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے گا، اس وقت اپنے کھاٹکیوں کو لے کے آئیے پروگرام میں۔ تو ایک پروگرام ابھی مفتی محمود صاحب نے کروایا تھا کھاٹکیوں کے لیے نوساری میں، اور پھر اس کے بعد آگے واپی میں، شاید ورساڑ واپی میں۔ تو حضرت مفتی صاحب نے مجھے بلایا تھا، خاص صورت آئے تھے پروگرام میں، تو مجھے بلایا تھا کہ تم آنا، کام ہے۔ میں گیا تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو ایسے ایسے چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں اور کھاٹکیوں کو کچھ مسائل معلوم ہیں، لہذا تم ایک پروگرام کرو، اور جو تاریخ تم کہو گے میں سارے پروگرام کینسل کر کے آؤں۔ پھر ہم نے مشورہ بھی کیا، لیکن مدرسے کا امتحان اور اتنی مصروفیات ہوتی ہیں، پھر موقع ملا نہیں ہمیں، کیونکہ پھر تیاری ہو اور پروگرام ہو تو ٹھیک ہے، اتنے بڑے مولانا کو ہم بلا کر لائیں اور پھر وہ برابر ہو نہ پروگرام، دعوت بھی نہ چلے، تو پھر رہ گیا۔ اب آپ لوگ دعا کیجئے، عید کے بعد انشاءاللہ کریں گے، مسجد میں نہیں کریں گے، کہیں ہال میں کریں گے، کیونکہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ جو اکثر کھاٹکی ہے پینے کھانے والے، سب تحقیق ہو گئی ہے، اکثر پینے کھانے والے اور نمازوں کے پابند نہیں ہے، مسجد میں آتے ہوئے ان کو شرم آتی ہے، تو مسجد میں پروگرام سکسیس نہیں ہوگا۔ مسجد میں تو وہ کھاٹکی آئے گا جو دیندار ہے، اس کو مسئلے بھی معلوم ہے، اس لیے پروگرام باہر رکھیں گے اور کھانے کا بھی انتظام کریں گے، چاپ فرائی کھلائیں گے ان کو۔ چلیے دعا پڑھ لیجیے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔